میں بھی عبادت کرنے کا، اللہ کو راضی کرنے کا وقت مل گیا۔ تو میرے بھائیوں، اس وقت کو ضائع مت جانے دینا، اس وقت کو خالی ٹائم پاس مت کرنا، کیونکہ یہ رمضان شریف کا جو مہینہ ہے نا، بڑی برکتوں والا ہے۔ اس مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی اگر ایک نفل نماز ادا کرتا ہے نا تو اس کو فرض نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، اور کوئی فرض نماز ادا کرتا ہے تو اس کو 70 فرض نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ یہ بڑی برکتوں والا مہینہ ہے، بڑی رحمتوں والا مہینہ ہے۔ اور بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ رمضان آیا، رمضان چلا گیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایسے مت کہا کرو کہ رمضان آیا اور رمضان چلا گیا۔ رمضان اللہ رب العزت کے ناموں میں سے ایک نام ہے، تو جب بھی آپ نام لیا کریں نا تو یہ کہا کریں رمضان شریف کا مہینہ آ گیا ہے اور رمضان شریف کا مہینہ چلا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، دوزخ کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ جس کو یہ پاک مہینہ نصیب ہوا وہ کوئی نیک کام نہ کر سکا، کوئی نیک عمل نہ کر سکا۔ جس کو رمضان شریف کا پاک مہینہ نصیب ہوا اور وہ اللہ کو راضی نہ کر سکا، اللہ کی عبادت نہ کر سکا، تو سب سے بڑا بدبخت وہی انسان ہے، سب سے بڑا محروم وہی انسان ہے کہ جس کو یہ پاک مہینہ ملا اور اس میں بھی اس نے اپنے ٹائم کو ایسے ہی ختم کر دیا اور اس مہینے میں بھی اللہ کو راضی نہیں کیا۔ ہاں، ویسے تو ہر مہینے، ہر دن، ہر وقت، ہر ٹائم اللہ کو یاد کرو اور اللہ کی عبادت کرو، لیکن جب یہ مہینہ آتا ہے نا تو اس میں وہ جو جمعہ پڑھنے والے ہوتے ہیں، جو عید بقرعید پڑھنے والے ہوتے ہیں، وہ بھی اس مہینے میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس مہینے میں ثواب حاصل کرتے ہیں، اس مہینے میں اللہ کو راضی کرتے ہیں۔ لیکن نہ جانے کتنے بدبخت ایسے ہوتے ہیں کہ انہیں بھی توفیق نہیں ہوتی ہے کہ وہ اس مہینے میں بھی اللہ کا ذکر کریں، اللہ کو راضی کریں۔ یار، یہ موت کا فرشتہ ہمارے پیچھے ہر وقت گھومتا ہے، ہر وقت ہمارے پیچھے لگا رہتا ہے۔ جیسے ہی ہمارا ٹائم پورا ہو جاتا ہے نا، موت کا فرشتہ پوچھتا نہیں ہے کہ آپ کی موت آ چکی ہے۔ جیسے ہی ٹائم پورا ہوتا ہے نا، روح قبض ہو جاتی ہے، روح نکل جاتی ہے اور انسان مر جاتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے۔ یار، موت کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ کب آ جائے۔ وہ ہمارے بہت ہی قریبی دوست تھے، شاہ رخ بھائی، وہ بریلی شریف کے رہنے والے ہیں۔ وہ آیا جایا کرتے تھے کبھی کبھی، بڑے ہی قریبی تھے۔ ہاں، ان سے ملاقات ہوا کرتی تھی۔ کا شاید ایکسیڈنٹ ہوا، یہ طبیعت علیل ہوئی اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ابھی 3-4 دن پہلے ہی وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، ان کا انتقال ہو گیا۔ ساتھ میں یار انسان بیٹھا ہوا ہے، آپ کا دوست ہے، اور کب کس کے ساتھ کیا حادثہ ہو جائے کوئی کسی کو نہیں پتہ ہے۔ وہ ان کا انتقال ہو گیا، آپ لوگ ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اللہ اس پاک مہینے کے صدقے سے ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ جوانی کے عالم میں ان کا انتقال ہو گیا، اللہ ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ ہاں، موت کا فرشتہ ہر وقت ہمارے پیچھے رہتا ہے اور ہم بھاگتے رہتے ہیں، ہماری زندگی ختم ہوتی رہتی ہے۔ ایک انسان نے خواب دیکھا تھا کہ اس کو ایک شیر دوڑا رہا ہے اور وہ بھاگ رہا ہے، بھاگتے 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 ایک جگہ پر پہنچا نا، وہاں پر ایک بہت بڑا گڑھا تھا، جگہ کھودی ہوئی تھی، اور وہیں پر ایک پیڑ تھا۔ جیسے ہی پیڑ پر چڑھنے لگا نا تو کیا دیکھا کہ اس کے نیچے اس کی نظر گئی تو وہ گڑھے میں 2 اژدہے تھے، کالے رنگ کے، کالے رنگ کے 2 اژدہے تھے۔ ہاں، اور زیادہ خوف زدہ ہو گیا۔ ادھر شیر بھی دوڑا رہا ہے، ادھر وہ سانپ بھی ہیں، وہ کالے اژدہے بھی ہیں جو اس گڑھے میں ہیں۔ اور جب پیڑ پر چڑھا نا تو جس ٹہنی پر وہ بیٹھ گیا، جس ٹہنی پر وہ بیٹھا، اس ٹہنی کو 2 چوہے کھتر رہے تھے۔ ایک کالے رنگ کا چوہا تھا اور ایک سفید رنگ کا چوہا تھا، دونوں کھتر رہے تھے اس کو۔ ہاں، اس کو معلوم تھا کہ یہ ٹہنی ابھی ٹوٹے گی اور ٹوٹ کر گرے گی تو اسی گڑھے میں جائیں گے۔ ادھر شیر بھی ہے، ادھر 2 اژدہے بھی ہیں، ادھر 2 چوہے بھی ہیں، یہ ٹہنی ٹوٹنے والی ہے۔ لیکن اس کی جب نگاہ، اس کی نظر اوپر گئی تو دیکھا کہ ایک شہد کا چھتا لگا ہوا ہے جس میں سے شہد ٹپک رہا ہے۔ جب اس نے اوپر نگاہ کی تو شہد ٹپکا تو اس کے منہ میں گرا، لذت گئی۔ پھر اوپر اٹھایا، پھر اس کے منہ میں گرا، منہ میں لذت گئی، مٹھاس پیدا ہوئی۔ اس نے اپنے منہ کو اوپر کر لیا، شہد منہ میں گرتا رہا اور وہ شہد کو چوستا رہا، شہد کو چاٹتا رہا اور وہ لذت، وہ مٹھاس پیدا کرتا رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد کیا دیکھا کہ ٹہنی ٹوٹی، گڑھے میں گرا اور ادھر سانپوں نے ڈس لیا، اژدہوں نے ڈس لیا، اس کی آنکھ کھل گئی۔ آنکھ کھلی، بھاگتا ہوا ایک اللہ کے ولی تھے، ان کے پاس گیا، عرض کرنے لگا، حضور میں نے یہ خواب دیکھا ہے، تعبیر بتا دیں، تعبیر کیا ہے؟ مجھے تو بہت خوف، بہت ڈر لگ رہا ہے۔ وہ اللہ کے ولی کہتے ہیں، سنو، یہ تمہاری تعبیر بڑی ہی عجیب ہے۔ کہا حضور کیا ہے؟ کہ جو شیر تمہیں دوڑا رہا تھا وہ شیر نہیں تھا۔ کہا حضور پھر وہ کیا تھا؟ کہ وہ تمہاری موت تھی،
जो हर वक्त तुम्हें दौड़ाती रहती है और तुम भागते रहते हो। तुम्हारी ज़िंदगी के दिन कम होते रहते हैं और जैसे ही तुम्हारी ज़िंदगी के दिन कम हो जाते हैं मलकुल मौत तुम्हारी रूह को कब्ज़ कर लेंगे। हाँ, तुम्हारी जान निकल जाएगी, तुम इस दुनिया से अलविदा कर जाओगे, इस दुनिया को छोड़ के चले जाओगे, तुम्हारा इंतकाल हो जाएगा। कहते हुजूर समझ में आ गया कि वो शेर नहीं था, वो मौत का फरिश्ता था। लेकिन मुझे ये बताएं, जिस घड़े के पास हम गए, जिस पेड़ के पास गए, तो जो गढ़ा था वो गढ़ा क्या था? क्या वो गढ़ा नहीं था? का फिर क्या था? का वो कब्र थी तुम्हारी? वो गढ़े की शक्ल में तुम्हारी कब्र तुम्हें दिखाई गई कि इसी कब्र में तुम्हें मर के जाना है और एक दिन तुम चले जाओगे। सब लोग इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ेंगे और सब लोग तुम्हारी कब्र पे जाके तुम्हें मिट्टी दे देंगे और वही तुम्हें दफन कर देंगे। हुजूर समझ गया कि कब्र थी, लेकिन कब्र के अंदर जो अजदहे थे वो क्या थे? का फिर भी नहीं समझे। जो अजदहे थे वो अजदहे असल में कोई सांप, कोई दुनियावी जानवर नहीं थे, बल्कि वो जहन्नम के अजदहे थे जो तुम्हारे गुनाह की शक्ल में तुम्हारे सामने नज़र आए। वो तुम्हारे गुनाह थे, जो छोटे छोटे तुम गुनाह समझते हो वो छोटे छोटे गुनाह नहीं होते। हाँ, झूठ को तुम छोटा गुनाह समझते हो, झूठ कोई छोटा गुनाह नहीं है। चोरी को तुम छोटा गुनाह समझते हो, चोरी कोई छोटा गुनाह नहीं है। शराब को छोटा गुनाह समझते हो, शराब कोई छोटा गुनाह नहीं है। माँ बाप की नाफरमानी को छोटा गुनाह समझते हो, कोई छोटा गुनाह नहीं है। हाँ, बख्शे नहीं जाओगे। माँ बाप के जो नाफरमान हैं बख्शे नहीं जाएंगे, और जिनके माँ बाप उनसे नाराज़ हैं तो आज इसी दिन अपने माँ बाप को राज़ी कर लें, क्योंकि माँ अगर जन्नत है तो बाप जन्नत का दरवाज़ा है। ना माँ नाराज़ होना चाहिए, ना बाप नाराज़ होना चाहिए। जिनके माँ बाप नाराज़ हैं उनको आज ही आप मना लो, उन रूठे हुओं को। वो आपके माँ बाप आपसे राज़ी हो जाएंगे और एक बार अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाकर दुआ कर देंगे, या अल्लाह मेरे बेटे को बख्श दे, मैं इससे राज़ी हूँ, तो अल्लाह तुम्हें जन्नत नसीब फरमा देगा। हाँ, तो माँ बाप की इज़्ज़त करें, उनका एहतराम करें। और कहने लगा हुजूर हम समझ गए कि वो हमारे गुनाह थे, लेकिन जिस पेड़ पर हम चढ़े थे, जिस टहनी पर बैठे थे, वो टहनी क्या थी? वो अल्लाह के वली कहते हैं कि वो टहनी कोई टहनी नहीं थी। कहा हुजूर फिर क्या था? कहा वो जो टहनी थी ना, वो तुम्हारी ज़िंदगी थी। तुम्हारी ज़िंदगी थी, तुम्हारी ज़िंदगी के दिन कम होते जा रहे हैं। कहा हुजूर समझ गए वो हमारी ज़िंदगी थी, लेकिन वो एक काले रंग का चूहा था, एक सफ़ेद रंग का चूहा था, वो क्या था? अल्लाह के वली कहते हैं नहीं समझे। वो कहता हुजूर नहीं समझे। का जो काले रंग का चूहा था वो रात थी, जो सफ़ेद रंग का चूहा था वो दिन था। रात जाती है दिन आता है, दिन जाता है रात आती है। तेरी ज़िंदगी के दिन ख़त्म होते जा रहे हैं, तुझे खबर नहीं है। चोरी तू कर रहा है, जिना तू कर रहा है, शराब तू पी रहा है, जुआ तू खेल रहा है, माँ बाप की नाफरमानी तू कर रहा है और समझता है कि हमने कोई गुनाह ही नहीं किए हैं, हम ऐसे ही बख्श दिए जाएंगे, अल्लाह की बारगाह में चले जाएंगे। खेल तमाशा समझ रखा है। हाँ, ऐसे ही बख्शे नहीं जाओगे। वो कब्र में जाके हिसाब व किताब की मंजिलें भी आपको पार करना है। हाँ, तुम समझते हो कि हमने किसी को गाली दे दी, और ये माशरे में बहुत आम है कि अगर किसी का कोई भतीजा लगता है तो फिर वो सीधे मुझसे बात नहीं करता है, डायरेक्ट उसको गाली देता है। तो ये समझते तुम छोटे गुनाह, और समझते हो कि हम मजाक करते हैं, और समझे कि मजाक में गाली दे दी तो उसका कोई अजाब नहीं, कोई गुनाह नहीं। याद करो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिसने किसी को एक भी गाली दी उसकी कब्र में बारिश होगी आग की, और ऐसी बारिश होगी जैसे आसमान से पानी की बरसात होती है, ऐसे उसकी कब्र में आग की बरसात होगी। हाँ, कभी किसी को गाली भी मत देना, गुनाहों से तौबा कर लेना। कहा हुजूर हम समझ गए, जो चूहे थे वो कोई चूहे नहीं थे, बल्कि वो हमारी ज़िंदगी के दिन थे जो ख़त्म होते जा रहे हैं। वो टहनी कोई टहनी नहीं थी, वो ज़िंदगी थी, और वो ज़िंदगी हमारी ख़त्म हो रही है। हुजूर हम समझ गए, लेकिन मुझे ये बताएं कि जो ऊपर था वो शहद का छत्ता था। वो शहद का छत्ता क्या था? उससे जब शहद टपक रहा तो मेरे मुँह में जा रहा था, और जैसे ही मेरे मुँह में गया ना तो मैं सारी बातों को भूल गया कि शेर भी बैठा हुआ है, अजदहे भी हैं, टहनी भी टूटने वाली है। हुजूर वो क्या था? कब जो शहद था वही असल जड़ थी। वो कोई शहद नहीं था, बल्कि वो दुनिया का मज़ा था। जैसे ही दुनिया का मज़ा तेरे को पड़ा, जैसे ही दुनिया की लज्जत में तू डूबा, तू भूल गया कि तुझे कब्र में भी जाना है, तू भूल गया तुझे हिसाब व किताब भी देना है, तू भूल गया तुझे कब्र में जाके रसूलुल्लाह को मुँह भी दिखाना है, तू भूल गया कि तुझे मुनकर नकीर से सामना भी करना है, तू भूल गया कि कब्र में जो अज़दहे आएंगे, जो बुलहुज़्द है, तू भूल गया जो बुलहुज़्द के बिच्छुओं को भूल गया, जहन्नम की वादियों के बिच्छुओं को भूल गया, जहन्नम की वादियों के सांपों को भूल गया, अज़दहों को भूल गया, तू जहन्नम का अज़ाब भूल
بھول گیا، جیسے ہی دنیا کے مزے میں پڑا تو بھول گیا کہ دنیا میں کس لیے آیا ہے، اللہ نے تجھے بھیجا کس لیے ہے، تو ساری باتوں کو بھول گیا اور دنیا کے مزے میں پڑ گیا، دنیا کی لذت میں پڑ گیا۔ اور جیسے ہی تو دنیا کی لذت میں پڑا نا، ساری باتوں کو بھولا نا، ویسے ہی عذاب کے فرشتے تیری قبر میں نازل ہو جائیں گے۔ ہاں، وہ اژدہے تیری قبر میں ڈال دیے جائیں گے، وہ سانپ اور بچھو تیری قبر میں ڈال دیے جائیں گے۔ کھیت کا بچھو ہم برداشت نہیں کر سکتے، کھیت کے بچھو کا ڈنک ہم برداشت نہیں کر سکتے، سانپ کے ڈسنے کو ہم برداشت نہیں کرتے، ڈاکٹروں کے پاس دکھانے کے لیے جاتے ہیں، ہاسپٹلوں میں اسپتالوں میں دکھانے کے لیے جاتے ہیں، ہاں، اور آج گناہوں پہ گناہ کرتے جا رہے ہیں۔ قبر میں بچھوؤں کو کیسے برداشت کریں گے، قبر میں اژدہوں کو کیسے برداشت کریں گے؟ کمرے میں اگر ایک چھپکلی گر جائے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ڈر کے بھاگ جاتے ہیں، تو قبر میں جو وہ بچھو ہوں گے، جو وہ اژدہے ہوں گے، تو ان کا ہم سامنا کیسے کریں گے؟ آج بھی آ جاؤ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لو، اللہ تمہیں ایک توبہ سے معاف فرما دے گا۔ اللہ کا فرمان ہے، اللہ کا وعدہ ہے، میرے بندے آ تو سکی، توبہ قبول فرمانے والا اللہ فرماتا ہے میں ہوں، تو توبہ کر کے تو دیکھ، توبہ تیری میں قبول کروں گا۔ کیوں تم نے اللہ کو بھلا دیا؟